بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کے جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ۔ اور ایام تشریق بھی ہیں، ان میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی صاحب، حج کی فضیلت اور نہ کرنے کے بھائی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک رکن ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے۔ میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو۔ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی، کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی، اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں، اب بیٹھا ہوا ہے یار بوریت بہت ہو رہی، اور دخل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئی، دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار، دیکھو تو مشورہ تو چلے حج پہ نہ چلیں، چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی۔ وہی بات ہے نا، یہ جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا۔ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے، جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے۔
تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا وہاں کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف، بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لاکھوں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں۔ یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے۔ حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی۔ حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ۔ کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں، اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں۔ اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے، ابھی وہ جو آفس اس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے، جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا، لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں۔ آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں، سوری ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی، کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں۔ بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھئی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھئی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں۔ تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے۔ تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانی ہے 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے۔ اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو۔ اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں۔ تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی۔ کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں، یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے۔ حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے۔ کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ لباس اتار لیا اپنا، کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا، 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار۔ میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا بہت، جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر مینا میں میرا بستر لگ کے ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی، یوں کر کے سو رہے ہیں، ان کی بغلیں ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی، اس کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے۔ لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، مجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کھڈا اٹھو، یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں، بازو نیچے کر، نہ نہ نہ، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ۔ اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں، جھگڑا وگڑا نہیں ہے، جو جیسا ہے برداشت۔ ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، چپ، آ کے پھر کلاس لو ان کی یہاں پہ۔ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
جو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے، نہ 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 نہ، یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں، خوشبو لگانے پر پابندی، بال توڑنے پر پابندی، جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو ایک ایک دو دو مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے. ٹھیک ہے نا، قربانی کرو، حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک، 3 عظمت والے دن ہے نا یہ ایام نہر، عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے، اللہ نے کہا اب واپس جاؤ، جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی، عرفات کا وقوف کیا آپ نے، عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، عرفات کا وقوف بھی کر لیا، قربانی بھی ہو گئی، اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں، میری طرف سے آرڈر ہے. نہ نہ، اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹن. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی دی بالوں کی وجہ سے، وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسے ہی. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں، حج یا عمرے میں حلق کرانا، ٹن کرانا ضروری نہیں ہے، قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں، سمجھتے ہو؟ لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے؟ بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا، میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹنڈ کرا. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹنڈ کرائی، ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے، حلق کی سنت. ٹنڈ کرا لی ہم نے، عمرے میں بھی ٹنڈ کرائی، حج میں بھی ٹنڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا، میں نے ٹنڈی کرائی، میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ، اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتا؟ تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے. وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹرینڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، تو حلق قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا ٹنڈی، یہ کیسا عمرہ، یہ کیسا عمرہ ہے؟ تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے؟ زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ؟ میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-5 6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار؟ تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹینڈ کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹینڈ نہیں کرا سکتے، ان کو کہہ رہے یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہم ٹینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹینڈ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹینڈ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا؟ قصر کا بھی آپشن. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک. سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا، کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال، میری ٹنڈ، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے. میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں؟ ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ، ایسی کی تیسی. بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے
کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز. کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا، لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار، آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہے یار، یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا، نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی؟ بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے کیسے چھوڑ دے؟ مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے، اس ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی، لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے. کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں. الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے. کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا، تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے گی، سارے پیڑے بھی کھا لو. حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی، سوچتا، تو اسے پتا چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، سب کو پیسہ نہیں ملا، مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے، یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا. تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں، جو مجھے روزی دے رہا ہے، اگر وہ مجھے کہہ رہے بہن پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو، ماں پہ خرچ کرو، قربانی کرو، حج کرو، مدرسوں میں پیسہ دو، مسجد میں پیسہ دو، غریبوں کو کھلاؤ، تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا. اگر باپ میں غیرت ہوگی نا، تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے، تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا. غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں، بس وہ جیسی پیسہ آیا نا یہ جمع کرو یار، ایک کے دو، دو کے چار بنانے کی فکر کرو، صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب دولت آتی ہے کنجوس، اور جب دولت جاتی ہے، غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، شور شرابہ، ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، ایسا نہ آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، کسی کے چہرے پہ خوشی کمبخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ویسے ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے؟ تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے؟ ابے روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ. کمبخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا، تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے میں توندے بھری ہوئی ہیں، اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی، حکومت تھی، ظاہر ہے اس زمانے میں بہت ڈنکا مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں. رصد گاہیں ہماری، سیارہ گاہیں ہماری، بدماشی تھی مسلمانوں کی. تو جب پیٹ بھرے ہوئے تھے، معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی، یہ سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، دو دبدبا، تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا، تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا، کیونکہ جب توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے. تو عاشق بہت ہو گئے نا، کہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے، تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے، تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے بھائی، یہ مردار ہے دنیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط، کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ. جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے، وہ کہتا ہے روٹی دے دے فلاں کی ایسی کی ایسے. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ گئے مجھے کیا چاہیے؟
روٹی، مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے، زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں، وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتا ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی، اس کو پتا ہے ٹماٹر اس ریڈی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں، ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے، مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی. میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں، میرا دوست بن گیا تھا وہ. میں وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا، یہ جو کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا، میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو، اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے ہیں، اس میں وٹامن سی ہے، کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دے دن پھوڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہیں. اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا لیمو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا. میں نے کہا کھاؤ، کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں، یہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی. روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس، حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے، دن میں کھانے کی چیز ہے، لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا، جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دی اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے. میرا خیال تھا اس کا یہ سائیڈ بزنس ہوگا، اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے، احسان آباد میں زمینیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا، اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائیڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڑی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڑی بھری ہوئی ہوتی ہے، شام کو خالی. میں نے کہا اچھا کما رہا ہوگا، ظاہر ہے چھڑے چھاٹ کے لیے، پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے. 10، میں نے پہلے سنا ہے واقعہ، 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہا صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا، شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے، اس کے 1 یا 2 بچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو، مت پالو. تو جو بچے ہی نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ، کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں، ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے، میرے بچوں کو روٹی مل جائے، پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات، نہیں تو ہر ایک کو ریڑی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی، غریب تھے، بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑیاں نہیں بنی ہیں، پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے، اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے، ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا، میں نے کہا کہ تم بچے ہی پیدا نہیں کرتے، بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے، ہم پیسہ بچا رہے ہیں، بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے، وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا، نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا، اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو، جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں. پھر وہی گالی آ رہی ہے
سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی, تاجران, کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں یہی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے, اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسا کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا توے پہ بٹھایا ہوا ہے, کسی نے چولہا جلا دیا نیچے سے, ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے, یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں. 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری, اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری, اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس. اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بٹھا, ہاں فیکٹری کا مالک. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو, کسی کا پاپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے, بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤں ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائرڈ قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10-10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے, یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی, غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, تو نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں نہیں. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں. آپ دیندار صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار,
ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں، سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں، کچن بنا رہے ہیں، بیڈ روم بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی، اب تک ہیں وہ عمارتیں. میں نے ترکی میں بھی دیکھے ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال 100 سال؟ اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خریدنے گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں 50 سال کا ہونے والا ہوں، مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی، رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا، 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ ہے؟ جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھائے چل بھائی ختم. ہاں اپنے 20 بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے، سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا، اب بھی نہیں آتا ہمیں تو. اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے، 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا، پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا. وہ نہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا، مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بددعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بددعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے، کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے، اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے، اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے، میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے میرا بیٹا مار دیا، میرا فلاں مار دیا، فلاں کا شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں، روز کے واقعات. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی، بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی، یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے. 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے، آپ بجلی نہیں دے رہے، انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت، دنیا سے دل لگانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ، میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی، ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا، سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے، اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی، وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہے، کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ، آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ، مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس، پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو، یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے. ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہمیں ویسے نظر آ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. بنا کچھ نہیں رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں. پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے، کوارا تھا اس وقت میں، شادی میری نہیں ہوئی تھی. 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے، مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی، 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر، میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے، تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے، اسٹائل نرالا ہونا چاہیے.
تو وہ ایسی پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، سیلنسر کا کام کرتے ہیں، مجھے اپنی جی ٹی او 125 یاد آ گئی، میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے۔ کاواساکی جی ٹی او سے آواز کیسی آتی ہے؟ ٹک ٹک کی، بڑی خوبصورت، مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی۔ تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ساؤنڈ میکر لوگ انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو، کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں، تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے۔ میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے، کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں، تو اس کا طریقہ، میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ آج اثر کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا، بات ٹھیک ہوتی ہے، چیختا بہت ہے، وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے، لیکن پورا پھیپڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا۔ بھائی آرام سے بلی میاؤں میاؤں کرے گی، آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے، گھوڑا ہنہنائے گا، بھائی خوش ہوگا تو ہنہنائے گا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ایک دم شیر بھی چیختا ہے، ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ گدھا کیا کرے گا؟ پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری، پھر ایک دفعہ نکالے گا، پھر واپس ہوا لے کر آئے گا، پھر نکالے گا، چیختا ہی رہے گا۔ تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے۔ خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو، کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو، کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہیں۔ میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اتنی ترقی کی سائنس نے۔ میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے۔ جب تم سیلنسر لگاؤ گے، ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے، خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے، گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خیر، تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے، نیٹ کلین، میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا، آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ جگہ، یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا، الحمدللہ گٹر کا پانی ہے کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے۔ بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے یہ۔ تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو آگ لگ گئی۔ ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا، جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے، میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو، قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو، میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس۔ تو میں ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا، اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں، وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار؟ وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے، 4 شادیاں، ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی۔ اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مرنا تو بعد میں بھی ہے، پہلے بھی، اور اتنا ہوتا نہیں ہے وہ مارے گا نہیں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان۔ تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی، تو ہم تو یہی ہوگا نا، مر جائیں گے، جیل چلے جائیں گے، 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے۔ ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے، تھوڑا قرآن 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے، 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے، بیزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر۔ اللہ بچائے جیل سے، میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کر، قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی نہیں، لگ گئی ہے، سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کہ بھائی ظاہر کانپنے لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے۔ میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ کیا، آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا، بیگم سب برباد ہو گیا، سب سے پہلے یہ گھر بکے گا، کیا خیال ہے؟
یہی ہوگا نا. بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں, ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کے لیے. بولے بکے گا تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, کہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بیچنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی. اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس, ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لی. آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی, بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو, ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی. پھر تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے, اب وہ تو, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن, کیا خیال ہے. قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی خبر کے اندر, ساتھ والی خبر میں سیٹ. وہاں فرق پتا چلتا ہے کہ کون سی خبر سیٹ کی ہے اور کون سی خبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو کے برابر, بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا, اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے. پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی بھی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا. 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کی کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا, آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے 9 بج رہے, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, مدذل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو, اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات پکات لا کے دیں, سب پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, متصل لہل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے.
بلوچستان میں گیا ہوں، ایسے لوگ 90 سال عمر ہے، کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی، کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا۔ 80 90 سال غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے۔ یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا، یہ ہے ضرور، ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا، یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے؟ پیسے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہوں۔ اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا، ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے، مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی گئی ہوں۔ حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں، ان کے لیے پھل کیا ہیں؟ بہت ضروری۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا، جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے، وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے۔ توکل الگ چیز ہے بھائی، ڈاکٹری الگ چیز ہے۔ ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ۔ آج کل کم بہت کنجوسی دکھا رہے ہیں، بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں، جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی، تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا۔ تو غلط توکل کا استعمال مت کرو۔ حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی، مدرسوں میں کم ہی تنخواہ ہوتی ہے، اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی، حضرت کا انتقال ہو گیا، اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا، سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال۔ تو میں نے ان سے کہا اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا، تو جو زندہ ہے کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا کیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا۔ پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا، اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے، اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزورب کر سکے، K2 بھی کھا لیا، وائٹامن ڈی بھی، اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ لکھ کے اتنا واچ لیے، تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے، تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے، تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ، ایک دم باڈی فٹ، ٹرک کو چل کے چلا گیا۔ نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے، ڈاکٹروں کے مشورے کے، ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر۔ گھر سے باہر نکلے پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے، وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے، پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے، وہاں ڈھکن نہیں تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں۔ جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا، اور ابھی بھی ہے، وہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے، ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے، حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں، اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا، ہم ٹوکیو میں ہی تھے۔ کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا، اس کو پیلتا ہوا نکل گیا۔ ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار، جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے، یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا، یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا، اور وہ بھی ٹوکیو کا۔ جہاز لینڈ کر رہا ہے، کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے، ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے، جہاز لینڈ کر رہا ہے، فوراً نیوز چلی کہ بھئی ایک جہاز تباہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے۔ کیسے مر گئے بھائی؟ یہ جاپان ہے، اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی، بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا، پورا جہاز نہیں تھا، آدھا رن وے پہ تھا آدھا باہر تھا، کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو، پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا، وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا، اس میں سارے ہی مر گئے۔ اس میں بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے، لیکن وہ تمیز کی قوم ہے تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا، لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے، سب بچ گئے۔ ہمارے ہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا، اور کسی کی بھی جان نہ۔ وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے، لائن لگا کے نکلے آرام سے، جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو تمیز سے سارے نکل گئے۔ لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا نا بڑے نے آ کے، اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے، بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا، آئرن کی کمی تو نہیں ہے،
کیا خیال ہے بھائی جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے، شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا، کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا، اس کی فوراً بیمہ پالیسی کراؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی، بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ، زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپاں، ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا، تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں، تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح، دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا، تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں. اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے، ٹیسٹ کرتا ہے آدمی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. اب برزخ پہ جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کے، یار اس بندے کو تم نے مارا، لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس، ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں، اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف، اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں، 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے سے وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے. آج دنیا سے گئے، آج گئے، ایسے ایسے بیمار 99 سال نکال لیے انہوں نے. صحیح ہے نا؟ جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے، نام نہیں لوں گا. میں جب 2006 میں یہاں آیا نا، اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں، پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے، آج گئے کل گئے، آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں، میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں میں نے ان کو منع کیا آپ روزہ مت رکھو، آپ کو پانی، ان کی ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی وہ فوراً مرنے لگتے ہیں، ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ، مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں، نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے، گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے ان کو کرولنگ کراتے ہوئے، منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے، وہاں الٹے ہو گئے نا، پانی نہیں مل رہا. وہ اجتماع کے اندر یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو، وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس، انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے، عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا. طارق بھائی نام ہے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا، کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا، آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا، آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر، جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. ہمارے محلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی، قبر میں نا لمبے تھے وہ، تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو گورکن نے کہا یار یہ ایک بندے کو بلائے، ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل. اچھا وہ بندہ کیا کرتا تھا، ہمارے امام صاحب جمعے میں دعا مانگ رہے ہوتے تھے وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا، کہتا ہے کوئی نہیں قبول ہونے والی ہے، ایسے نا تھوڑا سا ریکارڈ بھی لگاتا تھا امام صاحب کا، ایسے ہی تو مانگتے رہتے ہیں مولوی لوگ. نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس طرح کی باتیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا جی، کسی کا انتقال ہو گیا تو غور کرنے کا ناپنا ہے، بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا، اگر آپ لیٹے ہیں قبر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. لیٹے بالکل جی صحیح ہے سائز نا، اٹھ گئے تو ٹھیک ہے جی دفنا دو. اللہ کی قدرت، جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا ہم نے یہاں نہیں دفنانا، گاؤں بھیج دو. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن. اس کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے. اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی، ایسی بے وفا دنیا ہے، بلکہ ایسی دنیا ہے لیکنہا خلۃ قد سیت من دمہا فجع وولع واخلاف وتبدیل. حضرت کعب ابن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے، اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے. یہ دکھاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. دکھائے گی آپ کو ایسے جیسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے، اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر
2 टके की नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इस दुनिया को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गाड़ियों में घूम रहा है, फखर कर रहा है, बंगले गाड़ी, बोला अपनी पजामे में रहे, थोड़े दिनों में कहाँ होगा? कब्र में होगा, मिट्टी में होगा। तभी तो नबी ने कहा कब्रिस्तान जाया करो कभी कभार, उनको देखा करो कैसी गुजर रही है, ठीक है? वहां जाके तुम्हें भी ख्याल आएगा कल हमने भी कहा आना है। या मैं एकदम कब्रिस्तान गया तो हमारे साथ 2 साहब भी थे, मैंने कहा हम भी आने वाले हैं। फिर मैंने घर आके भी बताया, मैंने कहा फट्टे पे लेटना है थोड़े दिनों में। हम लोग घर वाले कहने क्या बातें कर रहे हो भाई, कोई अच्छी बात करो। मैंने कहा इसको एक्सेप्ट कर लो, फट्टा सबके लिए है भाई। किसके लिए? सबके लिए। तो सबने लेटना है फट्टे पे। तो मैंने उनको समझा रहा था, इतना लंबा तो उनको नहीं समझाया मैंने, तो आपको ज्यादा समझा दिया मैंने। हालांकि आपकी तो फैक्ट्री भी नहीं है, लेकिन क्या करें। तो मैंने कहा आग लग जाएगी, टमाटर बेचोगे, कह रहे हैं बीवी गुजारा नहीं करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब लड़की टमाटर वाले की बेटी से शादी कर लेना, क्या ख्याल है भाई? ये वाली खोला लेके चली जाएगी, कोई बात नहीं, बच्चे दफा हो जाएंगे। ऐसे बच्चों का करना क्या है भाई, जो तुम बाप की गुर्बत में बाप को बाप ही नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। वैसे भी बच्चे कब्र में दफना के चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? नहीं चले जाते हैं। और इन हर मुसीबत पे जो टेंशन होगी, अजर कौन देगा इस पे? अल्लाह देगा। क्योंकि नेचुरली फिर भी होती है टेंशन, मैं ये नहीं कह रहा कोई पत्थर का बना हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम को टेंशन हुई थी कि नहीं हुई थी बच्चे के बिछड़ने पर? लेकिन उसमें अजर किसने दिया? अल्लाह ने। इस पे सब्र करने में आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, भाई अजर कौन दे रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, जजा फजा करने वालों के साथ नहीं होता, ना शुक्रे लोगों के साथ नहीं होता। और मैंने कहा जब टमाटर बेचोगे तो फिर भी टेंशन खत्म नहीं होगी। फिर भी टेंशन उस सूरत में खत्म होगी कि जब बीवी भाग गई, बच्चे भी मार्केट से शॉर्ट हो गए, अब आप किसी टमाटर वाली का रिश्ता तलाश कर रहे हो। फिर जब कोई आपके पास आए ना और क्या कैसी गुजर रही है, तो अगर आपने कहा ना बड़े बुरे हालात हैं, तो इसका मतलब आप ना फैक्ट्री में खुश ना टमाटर। फिर आपने बोलना है अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ, रेडी लग रही है, सुबह रोटी खाने को मिल जाती है, भूख में शाम को भी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है, सर छुपाने की जगह है, ईमान महफूज है, कोई जिस्म को बड़ी बीमारी नहीं है। हदीस का मफहूम है जिसके जिस्म में कोई बड़ी तकलीफ दे बीमारी नहीं है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सर छुपाने की जगह है, ऐसे है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के उसके कदमों में रख दी। नहीं है ये बात, तो जिसकी ये सोच होगी वो फैक्ट्री में भी खुश होगा। जिसकी ये सोच नहीं है वो मेरे भाई, जिसकी ये सोच है वो टमाटर बेच के भी खुश होगा, जिसकी ये थिंकिंग नहीं है वो अरबों खरबों रुपए कमा के भी खुश नहीं होगा, टेंशन में ही रहेगा। और सिर्फ रहेगा नहीं, देगा भी टेंशन। जो खुश होता है खुशियां देता है, जो खुद कम बहुत अजाब में हो वो लोगों को खुशियां कहाँ देगा। तभी तो टेंशन वाले लोगों के पास ज्यादा बैठा ना करो, सही है ना? वो क्या कर रहे होते हैं, हर वक्त मनफी बातें करते हैं, मुल्क के खिलाफ मनफी बातें, सियासतदानों के खिलाफ। ठीक है हम भी सियासतदानों के खिलाफ बातें करते हैं, एक लिमिट में रखो। याद रखो इतना बुरा कोई नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं। हम हर चीज में मुबालगा करते हैं, जितना बुरा है उसे थोड़ा सा कम कर लो, तो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें भी किया करो। हर वक्त नेगेटिव बातें, वो ये खा गया, वो यूं खा गया, वो ये कर दिया, वो फलाना कर दिया। कभी कोई अच्छी मुंह से फूट लिया कर यार, कोई अच्छी बात भी निकाल लिया कर भाई। जब भी तेरे पास बैठो उसने ये कर लिया, उसने। कुछ लोगों के पास बैठो ना, मुल्क तो कभी भी ठीक नहीं होता भाई, जैसे पहले था 70 साल के बाद भी ऐसे ही रहना है। तो आप अपनी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके अपने मुंह को क्यों खराब कर रहे हो भाई, क्या ख्याल है? हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में फला काम बहुत अच्छा हो गया। दूसरे ने कहा क्या है इससे क्या फायदा? उन्होंने कहा कभी मुंह से ना कोई खुशी की बात, शायद ये बोला कि डॉलर स्पीड से महंगा हो रहा था, रुक गया है। एक अच्छी खबर है ना, एकदम भागा जा रहा था ना, रुक गया, थोड़ा सा खुश हो रहा है यार, चलो कोई तो अच्छा काम हुआ ना। लेकिन मुंह पे जो बुरे हो रहे हैं वो मुझे आपसे ज्यादा पता है। आप ये ना समझो कि आपको पता ही नहीं मुफ्ती साहब, हमें पता है क्या क्या उल्टा उल्टा, आपसे शायद ज्यादा पता है। लेकिन मैं यहाँ बैठ के डिस्कस करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। आपके सर पे जितने बाल हैं और ज्यादा उड़ जाएंगे। क्या करना है भाई ऐसी टेंशन का? हमें तो भाई मुल्क से मोहब्बत है, हर कीमत पे हमने मुल्क को बचाना है, पॉजिटिविटी को फैलाना है। हाँ कोई एहतजाज है, एतदाल के साथ रिकॉर्ड कर, जैसे हमने सिंध हुकूमत के खिलाफ रिकॉर्ड करवाया ना, अब भी रिकॉर्ड करवा रहे। लेकिन इतना हर वक्त मनफी 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 मनफी, इससे खुदा की कसम कोई ठीक नहीं होता। आपकी खोपड़ी थोड़े दिनों में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, दिमाग उल्टा हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी। तो अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, जल्दबाजी ठीक नहीं है। तो जल्दबाजी का एक मजर क्या है, जब पैसा आए तो अल्लाह की राह में खर्च करो,
اور جب غربت ہو تو کیا کرو؟ صبر کرو، جزا فضا نہ کرو، ہر وقت رونا دھونا پیٹنا یہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔